بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج جو میں پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حکومت پنجاب اور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری ہیلتھ پنجاب کی طرف سے جاری کیے ہوئے کرونا کے اعداد و شمار کے حوالے سے ہے۔ کرونا کے پیشنٹس کے اعداد و شمار جو کہ سرکاری طور پر سرکاری ہاسپٹلس کے جاری کیے جاتے ہیں اور ہر ایک سے دو روز کے بعد اس کی تفصیل جاری کر دی جاتی ہے۔ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ایک بڑی خبر میرے پاس موجود ہے۔ وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اگر سرکار کے جاری کیے ہوئے اعداد و شمار جن کی ایک لمبی ایک فہرست میرے پاس موجود ہے، اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں کرونا تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ کرونا کے مریض جو ہیں وہ یہاں پر تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,08,051 یعنی کہ 2,10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے پنجاب جو ہے 74,778 کے ساتھ اس فگر کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ مجموعی تعداد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو سرکار کے اعداد و شمار ہیں تو اس کے مطابق پنجاب میں اس وقت تمام مریضوں کی تعداد کسی طور بھی 2,500 سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں 2 دن پہلے کے ایگزیکٹ فگرز پر جاؤں تو یہ تعداد 2,439 بنتی ہے، اور اس تعداد میں مزید کمی آئی ہے، اور اس وقت یہ تعداد جو ہے 2,250 کے ارد گرد سمجھی جا سکتی ہے۔ اور اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور میں کرونا کے پیشنٹس جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے تمام سرکاری ہاسپٹلس میں موجود ہیں، ان میں کرونا کے بیڈز بھی شامل ہیں، ان میں کرونا کے آئسولیشن وارڈز بھی شامل ہیں، ان میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی شامل ہیں، اس میں وینٹیلیٹرز بھی شامل ہیں۔ تو پیشنٹ کی تعداد کتنی ہے؟ میرے پاس جو اس وقت تعداد ہے وہ 955 ہے، 1,000 سے بھی کم، اور ابھی یہ تعداد اگلے 2 دنوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مزید کم ہوئی ہے اور 900 کے لگ بھگ یہاں پر رہ گئی ہے۔ اور اگر ان میں سے میں سیریس مریضوں کو آپ کے سامنے پیش کروں تو سیریس مریض جو ہیں وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ پر 238 اور وینٹیلیٹر پر 108، مجموعی طور پر ان کی تعداد 350 بھی نہیں ہے جن کو ہم سیریس پیشنٹس کہہ سکتے ہیں۔ ہوم آئسولیشن پر جو پیشنٹ ہیں وہ یقینی طور پر سیریس نہیں کہے جا سکتے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ایکوریٹ ڈیٹا یہاں پر کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اپنے پیشنٹس کے حوالے سے، اعداد و شمار کے حوالے سے، تو پیشنٹس کتنے ہیں لاہور میں اور پاکستان پورے پنجاب میں؟ وہ 2,439 کی کہا جا رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر آپ کو پوری تفصیل بتاؤں تو پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے 9,000 سے کم اس کے قریب تقریباً بیڈز وہاں پر مختص کیے گئے۔ 7,464 پرسوں تک یہ خالی تھے، آج 7,627 بیڈ خالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کسی طور پر بھی 1,500 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم لاہور میں یہی تعداد دیکھ لیں، سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے بیڈ جو ہیں وہ ہیں 2359، اور ان میں سے 1,882 بیڈ خالی اور مریضوں کی تعداد 477۔ اگر ہم اس سے مزید آگے آ جائیں تو آئسولیشن وارڈز کو اگر ہم دیکھیں تو پنجاب بھر کے آئسولیشن وارڈز میں مریض جو ہیں وہ 5,181 ہیں، اور یہاں پر 5,181 بیڈز خالی ہیں، مریض صرف 746 ہیں، اور جو بیڈ مختص کیے گئے وہ 5,927 ہیں۔ 5,927 بیڈز، 5,181 خالی، آپ مائنس کر لیں 746 مریض۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں 1,633 بیڈ ہیں، ان میں سے 1,501 یہاں پر خالی بیان کیے جا رہے ہیں، اور مریض ہیں صرف 132۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے جو HDUs ہیں، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں، ان کے جو بیڈ بتائے گئے ہیں 2 دن پہلے 2,599، 2,600 کے قریب ایک بیڈ کم بتائے گئے، اور ان میں سے 1,907 بیڈز خالی یعنی کہ 682 مریض یہاں پر ہیں۔ اور لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں HDUs میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 283 ہے، اور مریضوں کی تعداد 238 ہے،
283 بیڈز خالی ہیں اور ٹوٹل بیڈ جو 521 ہیں. اس طرح آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ اگر ہم وینٹیلیٹرز کی طرف چلے جائیں, وینٹیلیٹرز لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کہا جا رہا ہے کہ 210 وینٹیلیٹرز مختص کیے گئے تھے, ان میں سے 102 وینٹیلیٹرز خالی ہیں, 108 مریض وہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیڈز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مختص ہیں, اتنی بڑی تعداد میں مختص ہیں کہ یہاں پر پیشنٹس موجود نہیں ہیں اور پیشنٹس کی تعداد نیچے آتی چلی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو سیریس پیشنٹس ہیں. یہ ٹرینڈ درست ہے, صحیح ہے, محکمے کے اعداد و شمار درست ہیں, غلط ہیں, اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. بہت ہی مشکور ہوں ہمیں یہاں پر YDA پنجاب کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عاطف مجید نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اعداد و شمار بہت اہم ہے, تیزی سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اگر ہم اس کا ایک اور کمپیریزن ہمارے پاس موجود ہے, وہ ابھی ہم ناظرین آپ کے ساتھ کریں گے. میاں نوید جو کہ سینئر ہیلتھ رپورٹر ہیں, لاہور رنگ کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان اعداد و شمار پر بات کریں گے, تیزی سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں. میاں نوید صاحب یہ بتائیے گا, اس کے مطابق تو کوئی الارمنگ سچویشن باقی نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. پورے پنجاب کی 13 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2439 پیشنٹ سرکار کے ہاسپٹلز میں موجود ہیں, یہ کوئی بڑی تعداد یہاں پر نظر نہیں آتی. اور اسی طرح اگر ہم 900 کے لگ بھگ پیشنٹس کی بات کرتے ہیں مریضوں کی مجموعی طور پر, اور ان میں سے 350 کے لگ بھگ ہم سیریس بھی کہہ لیتے ہیں, اور لاہور کی 1.25 کروڑ کی آبادی میں اگر یہ پیشنٹ ہے تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. آپ جب سرکاری اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں, سرکاری ہاسپٹلز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کرونا کے شور کو دیکھتے ہیں, اس کے امپیکٹس کو دیکھتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہیں اعداد و شمار؟ دیکھیں نجم بھائی, یہ جو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس لحاظ سے یہ شیئر کر رہے ہیں. میری تو جو ہے وہ مختلف سرکاری اسپتال جو لاہور کے 5 سے 6 ٹیچنگ اسپتال ہیں, ان کے جو میرے سورسز سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان کے جو ICU میں خاص طور پر ڈاکٹرز کام کرنے والے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی ہے, تو وہاں پر تو کوئی 1 آدھا یا 2 وینٹیلیٹر شاید کسی اسپتال میں میو کے علاوہ, اور میو والے تو پتہ نہیں شاید خالی ہی رکھتے ہیں, اور وہاں پر وہ ڈیٹا بھی صحیح نہیں فراہم کیا جاتا. تو یہ اتنی بہت زیادہ فرق ہے. جو حکومت بتا رہی ہے کہ جی اتنے 100 سرکار میں, آپ جب رابطہ کرتے ہیں تو وینٹیلیٹر شاید کوئی 1-2 خالی ملتا ہے, وینٹیلیٹر خالی نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے خود ڈاکٹرز ہیں جو بیچارے مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کرونا کا شکار ہوتے ہیں, جب ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو نہیں ملتا, اور لوگ سفارش کراتے ہیں کہ خدا رہا ایک سرکار کا جاری کیا ہوا ڈیٹا ہے. سر سرکار کے ڈیٹا کے اوپر سرکاری اسپتالوں میں وہ کہتے ہیں لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں 210 وینٹیلیٹرز مختص کیے گئے, ان میں سے 102 پرسوں خالی تھے, اور آج شام کو جو ڈیٹا انہوں نے جاری کیا اس کے مطابق 110 آج خالی ہیں. یعنی کہ لاہور کے ہسپتالوں میں آپ کے کرونا کے پیشنٹس کے لیے آدھے سے زیادہ, میں 50% سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں میاں صاحب, وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر پرسوں جو تھے 108 مریض تھے اور آج 100 مریض ہیں. یہ تو پیشنٹس تو ہے ہی نہیں اس وقت ہاسپٹلز میں, خالی پڑے ہوئے ہیں. سر میں آپ کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس کو کوئی چیک نہیں کر رہا, اور کاؤنٹر چیک نہیں کر رہے ہیں, فگرز کوئی نہیں کر رہا ہے. اس کو میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے, اور یہ سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے شاید یہ دکھا رہے ہیں. اچھا ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جو پروفیسر اسد اسلم وہ بھی ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر ہمیں شیئر کرتے ہیں, آپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں جی, میں ابھی آپ کے ساتھ ابھی یہ 210 لاہور میں وینٹیلیٹر مختص کیے گئے, اور انہوں نے کہا جی 110 جو ہیں وہ فل ہیں, اور اس میں سے 110 خالی ہیں, 110 خالی پڑے ہیں. جی ہاں, لیکن ادھر جو ہے وہ ایک تو میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں عاطف صاحب سے کہ عاطف صاحب جو ICU ہوتا ہے وہاں پر ہر بیڈ میں وینٹیلیٹر ہوتا ہے. اچھا ICU کا مطلب تو یہی ہے نوید بھائی کہ وہاں ہر بیڈ کے ساتھ وینٹیلیٹر ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہاں پر مریض ہو اور وینٹیلیٹر نہ لگایا ہو. نہیں بالکل ایسا ممکن ہے. کتنے فیصد چانسز ہیں؟ کم چانسز ہے اس کے. اچھا اب یہ میں صرف میں اپنی جو بات آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پروفیسر اسد اسلم نے لاہور کے جو ٹیچنگ اسپتال 15-16 جتنے بھی ہیں ان کا جو ڈیٹا شیئر کیا ہے, ICU کے جو بیڈ ہیں جو انہوں نے خود سگنیچر بھی کیے ہیں وہ ٹوٹل 176 ICU کے بیڈ ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 114 فل ہیں. اگر اس میں سے یہ مائنس کر دیں تو 62 اس وقت خالی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کا آپس میں جو ہے کمپیریزن کر لیں. نہیں ایک منٹ, وہ کہتے ہیں 210 بیڈ ہیں, یہ کہتے ہیں 176 بیڈ ہیں. 210 کہہ رہے ہیں, یہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن اور محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے داد و شمار ہے. آج جو انہوں نے
کی ہیں. اور جو پروفیسر اسد اسلم صاحب نے شیئر کی ہیں ایک لسٹ ہے میرے پاس, ابھی میں نے اس کو دیکھا ہے, اس لسٹ کے مطابق آئی سی یو کے جو بیڈ ہے لاہور میں مختص کیے گئے کرونا وائرس کے لیے وہ 176 ہیں, اور اس میں سے فل جو ہیں 114 ہیں اور خالی 62 ہے. میں اسی عاطف صاحب کی طرف آنا, میں اس پہ ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں عاطف صاحب اصل یہ بتائیے کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں 210 میں سے 110, آج کی فگر 110, پرسوں کی فگر 102 وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہیں, درست ہے یہ بات؟ نجم علی بھائی, ایک تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں اس موجودہ سینیریو میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں چیز کے اوپر کہ اتنے وینٹیلیٹر خالی پڑے ہیں, اتنے فکس پڑے نہیں. میری ذرا بات سنیں تھوڑا سا, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرنے دیں کیوں امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں کرونا آیا تھا تو ہم کرونا کی جو تعداد تھی پاکستان میں وہ کم تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیسٹنگ بہت کم تھی. ہم کیا تصور کرنا شروع ہو گئے کہ شاید ہمارے اندر امیونٹی ہے, ہم اپنے ہم نے ایک سیلف ایک تھیوریز بنانا شروع کر دیں کہ ہم جی بڑی سخت جان قوم ہے, ہماری یہ چیزیں. میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں, وینٹیلیٹر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ایک پیشنٹ کو سانس کی مشکل ہو. مجھے اس طرف آنے دیں, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس موجودہ پینڈیمک کے اندر اتنا شارٹ ٹائم کے لیے اگر ہم اسے ٹھیک بھی مان لیں تو اتنے شارٹ ٹائم کے لیے کیسز کا کم ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. کل جو پینڈیمک ہے یہ وائرس ہے, کل کی بات نہیں, آج سے 15 دن پہلے جب میڈم منسٹر نے پریس کانفرنس کی تھی وہاں پر بھی تقریباً اسی قسم کے اعداد و شمار تھے پنجاب بھر کے, جس میں انہوں نے غالباً 50% کے قریب ہی خالی چیزیں بتائی تھیں. نجم بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اسپتالوں میں خالی ہیں بیڈ نہیں, جتنے زیادہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, سرکاری ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. ہمارے اتنا نہیں ہے رات کے ہم کوئی خالی بیڈ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز. اگر آپ 1 2 3 ہاں, اگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 40 خالی پڑے ہیں اور 40 وہ فل پڑے ہیں اور 50% کیپیسٹی خالی ہے. اب مجھے بتائیں اس چیز کے اوپر تو یہ جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بنے جن میں آکسیجن وغیرہ کا انتظام ہے, آکسیجن دینے کا. لاہور کے ایچ ڈی یوز کے 521 میں سے 283 بیڈ خالی ہیں, 238, یہ 50% سے بھی زیادہ. اور آپ ہاسپٹل میں موجود ہوں گے, آپ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کو دیکھیں گے, آپ کو اگر 50% بیڈ خالی ہوں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ آدھے بیڈ خالی پڑے ہیں. بھائی ایسی چیز نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے کہ آدھے بیڈ خالی پڑے ہیں. نمبر 1 میں آپ کو کچھ چیز کو فوکس کروانا چاہ رہا ہوں. اس ڈیٹا کا مقصد تو ہمارا ڈسکس کرنے کا یہی ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرونا ختم ہونے والا ہے, یا ڈاؤن فال جا رہا ہے, یا ڈکلائن جا رہا ہے, یا مریض نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اس ڈیٹا کی بات کریں یا جو ریسنٹ وہ جو گراف بنا ہوا ہے اس کے مطابق اگر ہم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کرونا کے جو کیسز ہیں پچھلے چند دنوں میں کم آئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی دل کے مریض ہیں کہ ان کے کیسز ہاسپٹل میں آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. تو گردوں کے مریض ہیں جو ان کے کیسز ہاسپٹل میں آ رہے ہیں, نہیں. ایمرجنسیز کے اندر کرونا کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں وہ 90% نہیں آ رہے, تو کیا وہ ختم ہو گئے؟ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بات یہ ڈسکس کرنے والی ہے, کدھر جا رہے ہیں یہ ڈسکس کرنے والی ہے کہ اگر کیسز ہاسپٹل میں نہیں آ رہے تو وہ کیا پرابلم ہے, کیا یہ ڈیٹا ریئل ہے؟ دیکھیں ایک پیشنٹ جو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, ایک بندے کو جب سانس کی تکلیف ہو گئی, کرونا کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا, اسے سانس نہیں آ رہا, تو یقینی طور پہ وہ گھر پہ نہیں ٹھہرے گا, وہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا یا سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا. اور اگر سرکاری ہاسپٹل میں 210 میں سے آج کی تعداد کے مطابق 110 وینٹیلیٹر خالی پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہاسپٹل آئے گا. سر اگر مجھے خدا نہ خواستہ کرونا ہے, میرا سانس رک گیا ہے, تو میں گھر تو بیٹھا نہیں رہوں گا. نجم بھائی, اگر آپ پچھلے 10 سے 15 دن کا ریسیوڈ ڈیڈ کے جو کیسز ہیں ان کا معائنہ کریں, ان کا اگر آپ سٹیٹ نہ کر لیں تو آپ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے. ہم لوگ ایمرجنسیز کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ ڈاکٹرز کے اندر کامن چیز ہے کہ اس دوران پینڈیمک کے دوران جو ریسیو ڈیڈ پیشنٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. یعنی کہ جو گھر سے جب وہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے اندر انٹر ہوئے زیادہ ہوں گے, لیکن اس وقت کوئی پیشنٹ اس وقت جب آپ کو کرونا ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے, آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے, آپ ہاسپٹل ہی آئیں گے نا. آپ نے ظاہر ہے اس وقت اتنی آگاہی مہم کے بعد آپ نے کہیں گھر میں تو نہیں بیٹھ جانا, تو لہٰذا یہ جو اعداد و شمار ہے, یا تو یہ اعداد و شمار غلط ہے, اس چیز کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے. نہیں, ٹیسٹنگ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا سر. ایک بندے کو کرونا ہو گیا, اس کی حالت خراب ہو گئی, اس نے آنا ہے ہاسپٹل کے اندر, یا وہ پرائیویٹ میں جائے گا یا وہ سرکاری میں آئے گا. عام غریب آدمی پرائیویٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, اس نے آنا ہے سرکاری کے اندر. سرکاری میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں پر ہمارے پاس وسائل سے 210 ہم نے مختص کیے تھے, ہمارے پاس آج 110 خالی پڑے ہوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ڈیٹا صرف انہوں نے دیا ہے صاحب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے. کل ہم نے اس کی بھی خبر دی تھی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ 12,000 روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں, ہم نے ایک ڈیٹے کے ساتھ خبر دی کہ نہیں اتنے نہیں ہو رہے پنجاب میں. اس کا مطلب وہ بیوقوف بنایا یہ روزانہ کی بنیاد پر. اب ان کا ڈیٹا جو بھی بناتا ہے
ہے, یہ کس طرح کون ان کا آپس میں ڈیٹا ٹیلی نہیں کرتا, پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن ان کا آپس میں نہیں میاں صاحب, ان کا آپس میں ڈاکٹر اسد اسلم اور آپ کے نبیل اوان صاحب ان کا ڈیٹا ہی نہیں, خود سرکار جو ایک ہی جگہ سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس کا ڈیٹا آپس میں ٹیلی نہیں کرتا. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے بیڈز کی تعداد, یہ تو مختص ہے نا, پکے ہیں, بیڈ لگے ہوئے ہیں, بنایا ہوا ہے, حکومت نہ ان میں زیادتی کر رہی ہے نہ کمی کر رہی ہے. پرسوں یہ بیڈ تھے 2359 2359 اور آج یہ تعداد ہے 2347. 12 بیڈ کہاں چلے گئے, خراب ہو گئے, ٹوٹ گئے, کوئی پتہ نہیں ہے. صوبہ بھر کے سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے جو بیڈز تھے وہ پرسوں جو تھے ان کی تعداد جو جاری کی گئی تھی وہ 5927 اور آج جو جاری کیے گئے ہیں وہ ہیں 5882. 50 کے قریب بیڈ یہاں پر غائب ہو چکے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں پر گئے ہیں. باقی مریض کم ہوتے چلے جا رہے ہیں روز کی بنیاد پر, اور یہ ڈیٹا جو ہے اس کو ٹیلی کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کی بنیاد پر جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں, سب جھوٹ ہے, بکواس ہے, چند مریض ہیں. چند مریضوں کی بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے وسائل یہاں پر مختص کیے ہوئے ہیں ان سے آدھے مریض ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں بیڈ, کوئی یہاں پر ہنگامی صورتحال نہیں ہے, بلکہ ٹوٹل اگر اب پنجاب میں جو بیڈ یہاں پر مختص کیے گئے وہ مختص کیے گئے 8,958 ان میں سے آج کے مطابق 7,627 اور پرسوں جو تھے 7,464 خالی تھے. 7,500 سے زیادہ بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں 9,000 میں سے, تو پھر کرونا کہاں پر ہے, یہ سوال ہے, اس پر ضرور غور کیجئے گا. مزید ایک بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کریں کرونا کے حوالے سے. کرونا کے اعداد و شمار پر جو آپ نے اس سے پہلے تمام چیز دیکھی وہ شدید اس پر شکوک و شبہات موجود ہیں. خود ایک ہی محکمے کا ایک دن جاری کیا ہوا ڈیٹا اگلے دن کے ڈیٹا کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہا, اس میں فرق موجود ہے. جو ہمارے حکومت پنجاب کی طرف سے, جو محکمہ صحت کی طرف سے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت پر ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے, ڈاکٹر اسد اسلم جو جاری کرتے ہیں وہ اس میں بالکل فرق ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. اس میں پیشنٹس کی تعداد مختلف ہے, بیڈز کی تعداد مختلف ہے, اور اس سے پھر ثابت کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پر کرونا ختم ہو رہا ہے, بالکل موجود نہیں ہے. تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میں مشکور ہوں, یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, میاں نوید صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, عاطف صاحب, پھر آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں, حکومت کیا میسیج دے رہی ہے اس کو؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ میسیج دے رہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم نے سکسیسفلی کرونا کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے, جو بیسکلی جو میسیج دینا چاہ رہی ہے. ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں اور آگے پاکستان کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور امریکہ کے پاس کم ہے, یہ تو ایک مذاق ہے نا. اگر اسے مذاق بنا لیں کہ آپ نے وسائل کریٹ کس طرح کیے ہیں, ہر ہاسپٹل کے اگر 1400 بیڈ ہے تو 300-400 بیڈ باقی ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کے کاٹ کے آپ نے کرونا کو دے دیا. اس کے باوجود آپ کے 9,000 بیڈز میں سے اگر 7,500 بیڈز خالی پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, کوئی پرابلم نہیں ہے. سمجھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھ لیتے ہیں, ہم اس عوام کو اس ٹینشن سے آزاد کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کرونا ختم ہو گیا ہے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری جس طرح کی عوام ہے اور جس طرح کی لاپرواہ عوام ہے, اگر ہم اسے سائنٹیفکلی انالیسس کریں تو اس کے جو برے وہ اسپیکٹس بھی نکل سکتے ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے آغاز کے اندر عید کی جو شاپنگ اسی بنیاد پر دی تھی کہ کیسز کم ہو گئے ہیں, کہیں ہم وہ دوبارہ غلطی کرنے تو نہیں جا رہے. سیم ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا, سیم کہا جاتا تھا کہ انڈیا کے اندر اتنے کیسز ہیں, ہمارے پاس اتنے کیسز ہیں, چائنا میں اتنے کیسز ہیں, ہمارے پاس تو کرونا ہے ہی نہیں. اس کے 2 ماہ کے بعد ہم نے وہ سفر کیا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عوام کا سرکاری اسپتالوں پر جہاں پر آپ لوگ ہیں اعتماد ختم ہو گیا. آپ لوگ سرکاری ہاسپٹلس میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا وہ اپنے ٹوٹکے کر لیتے ہیں. بھائی میں اسی چیز کو ڈسکس کرنے والی بات تھی. اس چیز کے اندر میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا شروع کے اندر کہ صرف کرونا کا مریض نہیں, عام مریض بھی بری طرح کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگ نہیں آ رہے. اس کی وجہ کرونا سے پہلے ایمرجنسیز بھری تھی. ہاں میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ کرونا کا جو کامن کیس ہے وہ بھی کم ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو عام مریض ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں آ رہا؟ پڑے ہوتے پہلے آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی ایمرجنسیز کے اندر. نہیں, میں اس کا ایک اور پہلو ہے, اس کا ایک اور پہلو ہے, میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریضوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. لیکن کیونکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, ڈاکٹر مریضوں کو ہاتھ نہیں لگاتے, اور پھر کرونا کے خلاف جس فوج نے لڑنا ہے
جن ڈاکٹرز نے لڑنا ہے، اور ڈاکٹرز کے ہیڈ کون ہیں، سربراہ کون ہیں، سیکٹری صحت ہوں گے، وزیر صحت ہوں گی، ایم ایس ہوں گے، پرنسپلز ہوں گے، یہ تمام لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اس وقت کرونا کے خلاف لڑنے والی جو فوج ہے اس کے کمانڈرز نے بھی مریضوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، قریب کسی کو نہیں آنے دینا۔ اس وقت یہاں پر ہمارے پاس جو ایک فوٹیج میں اسکرین پر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ سیکٹری ہیلتھ جو ہیں انہوں نے اپنے ہی دفتر میں، اپنے سیکٹریٹ میں کس طرح ڈاکٹروں کا داخلہ بند کر دیا۔ ڈاکٹرز ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کو ہاتھ نہیں لگاتے کہیں ان کو کرونا نہ ہو۔ اسی طرح جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان کے دفتر کے باہر بینرز لگے ہیں کہ یہاں پر آپ پبلک ڈیلنگ بند ہو چکی اور پبلک ڈیلنگ میں ڈاکٹرز بھی نہیں آ سکتے۔ میاں صاحب ایسی صورتحال ہے؟ بالکل ایسی، دونوں جو محکمے ہیں، محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ہے، انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے۔ کسی ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کو، ایون میڈیا کو ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف ان کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، یا وہ سیکٹری صاحبان جو ہے وہ، ان کی تو موجیں لگ گئی ہیں نا جی، کرونا کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ، جو سائلین آتے ہیں دور دراز سے، پنجاب کے دوسرے شہروں سے، ان کو بھی وہاں پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس فوج نے لڑنا ہے وہ خود ڈر گئی ہے۔ بالکل وہاں پہ، حالانکہ جو مین سیکریٹریٹ ہے، جو چیف سیکٹری کا آفس ہے، وزیر قانون کا آفس ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا آفس ہے، وہاں پر جانے کی اجازت ہے، یہاں پر انہوں نے جناب بند کر دیا ہے۔ اس وقت شعبہ صحت کے جو اسکرین پر جو شارٹس دکھا رہے ہیں وہ اس وقت سیکٹری ہیلتھ کے دفتر کے ہیں، اور وہاں پر وائی ڈی اے پنجاب کے پیٹرن ان چیف جب جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ خود ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو خود خوفزدہ ہونے کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں مریضوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے، سیکٹری صحت جو ہیں وہ خود ڈاکٹروں کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے جی؟ نجم ولی بھائی، یہ تو ویسے میں اس پہ بڑا شکوہ کروں گا آپ سے کہ ڈاکٹر مریضوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ یقین مانے سارا دن ہم پرسیپشن یہی ہے، پرسیپشن کے اوپر تو پھر اللہ ہی وہ مالک ہے۔ مریض نہیں آ رہے نا، ٹھیک ہے، نہیں مریض نہیں آ رہے، اس میں کیا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے ایک بڑی وہ کہانی ہے، جو نیگیٹو سوشل میڈیا کمپین ہوئی ہمارے خلاف، جو زہر کا انجیکشن والی بات، وہ ہماری جو قوم ہے، من حیث القوم ہم نیگیٹو پروپیگنڈا پہ بلیو کرتے ہیں۔ چلے ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ جو ویسے آتم صاحب مجھے بھی ایک جواب دیں، یہ جو زہر کا ٹیکہ ہے یہ آپ کس کو بلیم کرتے ہیں، کس نے پھیلایا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے، میں اپنا یہ تصور کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی گورنمنٹ کی نیگلیجنس۔ اور سر یہ ٹک ٹاک بنانے والے جو ہے، جس نے خود گورنمنٹ نے کہا کہ یہ فرنٹ پہ آئے اور کرونا چلائیں، کوئی ایک آدھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہے، اس کے بعد یہ بھی ایک کمپین بنا دی ہے ڈاکٹرز نے کہ جی وہ زہر والا ٹیکہ لگانے کے میرے اکاؤنٹ میں ابھی تک پیسے نہیں آئے۔ سر یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ اچھا، اگر کسی نے بنا دی تو اس کو پکڑے۔ اچھا وہ نوید بھائی، ان کو پکڑنا تو ہمارا کام نہیں ہے، ان کو پکڑنا تو گورنمنٹ کا کام ہے، تو ان کو واقعتاً جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹرز ہاتھ لگا رہے ہیں مریضوں کو کہ نہیں لگا رہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ آپ پیشنٹ کو ایک ڈاکٹر چیک نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اگر اس کا بی پی چیک کرنا ہے، کیا اس کی پلس چیک کرنی ہے، کیا اس کا اسٹیتھ رکھ کے اس کا چیسٹ سننی ہے، کہ از اٹ پاسبل کہ ہم پیشنٹ کو چیک نہ کریں؟ یہ کامن پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ یہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاتھ نہ لگانے کے بغیر پہلے آپ کورونا کا ٹیسٹ کروا کے آئیں، اس کے بعد ہم آپ کو چیک کریں گے۔ سر گائنی کا مریض جو نیچرل پروسیجر ہے اور جو نیچرل ہے کہ اس نے جو ڈیلیوری ہونی ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ تو ڈاکٹر صاحب مانے کورونا کا ٹیسٹ اسی کا کروایا جاتا ہے جس کی سائنس سمپٹمز ہوں۔ ہماری فوج خود خوفزدہ ہے۔ آپ کے سیکٹری صاحب، آپ ڈاکٹر سینٹر ہو سکتے ہیں جی ہیلتھ سیکٹریٹ کے اندر۔ خوفزدہ تو ہے، اگر آپ یہ کہیں ڈاکٹر خوفزدہ نہیں ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اسے خوفزدہ ہونے کی ریزنز ہیں، 70 سے زیادہ شہادتیں ہیں، اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ جب سیکریٹریٹ میں جایا جاتا ہے تو ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا کسٹوڈین کون ہے؟ ہمیں فرنٹ لائن پہ بھیج کے، اگر ہم آرمی والے ہیں اور پاک آرمی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور ہمارا جنرل ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، ہمارا بریگیڈیئر ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، دفتر میں نہ گھسنے دیں، دفتر ہماری بات نہ سنیں، ہمارے دفتر میں نہ گھسنے دیں، تو ہمارا مورال کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ سیکریٹریٹ کے اندر یہ بات کہنا، اور پھر نوٹیفیکیشن نکلا تھا پبلک ڈیلنگ کا۔ ڈاکٹرز سرکاری ملازم ہیں 70ویں گریڈ کے، یہ پبلک نہیں ہے۔ سرکاری ملازم اپنے آفیشیل کام کے لیے جب سیکریٹریٹ جائے گا تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اپنی سیکٹری کے پاس۔ اچھا، سیکٹری اور جو منسٹر ہوتے ہیں یہ ایک فادر کی طرح ہوتے ہیں ایک محکمے کے اوپر۔ جب وہی آپ کو دھتکار دیں، جب انہی کا رویہ آپ کے ساتھ ہمدردانہ نہ ہونے کی بجائے یہ ہو، باہر گارڈ سے کہہ دیا جائے کہ دروازے، اس بڑے دروازے کے اندر ڈاکٹرز کو نہیں آنے دینا اس لیے کہ کرونا نہ آ جائے، اور ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں،
میری کئی دفعہ میٹنگ ہوئی ان سے, میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ٹھنڈے کمروں کے اندر اے سی کے نیچے بڑی بڑی میٹنگ کرنے سے اجتناب کرے, کچھ بھی اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا, ہمیشہ گراؤنڈ کے اوپر آئیں. اجے ویسے ڈاکٹر صاحب نہیں مان رہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مریضوں کو چیک کرنا پڑتا ہے. اطلاعات تو یہ سب یہ ہیں کہ ہمارے پرنسپلز نے, ہمارے جو ایم ایس ہیں, انہوں نے اپنے راؤنڈ وزٹ چھوڑ دیے. بالکل بالکل, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر تجمل صاحب 10 روز کے بعد وہ گئے, وہ بھی جب ہم نے خبر چلائی پھر انہوں نے موقف بھی دیا کہ میں نے چھٹی کوئی نہیں کی, لیکن انہوں نے چھٹی نہیں کی تھی کیونکہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے اور وہاں پر ہی جو ہے وہ اس طرح دیگر اسپتالوں کے جو پرنسپل صاحب ہیں, خوف اس لیے پیدا ہوا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیتھ ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی, اس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہو چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بات درست ہے, اس سے ڈاکٹر صاحب شاید میرے ساتھ ایگری نہ کریں. کرونا وارڈ میں سر جو ہے وہ مجھے سینئر بہت سارے ڈاکٹروں سے بات بھی ہوئی ہے. کرونا وارڈ کے اندر ڈیوٹی ختم کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ کہ جی ہماری وہاں پہ ڈیوٹی نہ لگے, اور لوگوں کی کوشش بھی ہوتی ہے. اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک تاثر ہے جو ان کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ پیشنٹ کو شاید اس طریقے سے چیک نہیں کیا جاتا جس طرح پہلے روٹین میں ہوتا تھا. اچھا, میں نوید بھائی کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, بالکل صحیح کہتے ہیں کرونا وارڈ میں ڈاکٹرز ڈیوٹیز کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن اس کی وجوہات ہے کچھ. گورنمنٹ نے ڈرما کے ڈاکٹر کو اٹھا کے کرونا وارڈ میں لگا دیا, نیورو سرجری کے نیورولوجی کے ڈاکٹر کو اٹھا کے کرونا وارڈ میں لگا دیا. اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے 5 سال سے تو ہم نے جلد صرف دیکھی ہے, ہم نے پلس نہیں پکڑی, ہم نے چت لگا کے ہارٹ نہیں دیکھا, تو آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آپ ہر ہاسپٹل کے اندر مطلقہ ایم ایس نے لسٹ دی ہوگی نا, جس بھی ڈاکٹر کو جہاں پر وہ ایم ایس بیچارہ, آپ کو اچھی طرح پتا ہے نجم علی بھائی, ایم ایس بیچارے کی کیا اوقات کہ وہ سیکریٹریٹ سے آنے والا ایک وربل حکم, ریٹن نہیں, وربل حکم کو بھی انکار وہ ریجیکٹ کر دے. اس کی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ جب کرونا آیا تو انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر جو کرونا کی ریکروٹمنٹ ہے تمام ہاسپٹل میں دی جاتی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ادھر ڈرما کے ڈاکٹر پکڑو, گائنی کے ڈاکٹر پکڑو, نیورو سرجری نیورولوجی کے ڈاکٹر پکڑو, اسے کرونا وارڈ میں لگا دو. انہوں نے اس لیے پکڑے ہیں کہ ینگ لوگوں کو پکڑا ہے تاکہ کیونکہ کرونا افیکٹ نہیں کرتا ینگ لوگوں کے اوپر. سر لیکن جب انہیں پیشنٹ چیک کی نہیں کرنا, اور جو آپ کے ٹیچرز ہیں استاد آپ کے محترم ریسپیکٹیبل ہیں آپ کے لیے, ان کو بچایا ہے کیونکہ وہ اولڈ ایج ہے. لیکن وہ ایک اور اصول کی بات اور ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس مرض کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, تو میں اس کا علاج کیسے کرے گا؟ تو یہاں پر تو یہ تجویز دے دی گئی تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ جو 4th ایئر کے ہیں ان کو بلا لیں, تو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا اس کو. ہم نے کہا تھا یہ بیوقوفی ہے, تو یہ ہم نے کہا تھا یہ بیوقوفی ہے. یہ اس طرح کے دیکھیں, میری بات سنیں نجم علی بھائی, جب ہر بندہ بولے گا ایک چیز کے اندر سوائے پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹ کے, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر نوید بھائی کی جگہ یہاں کرائم رپورٹر بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے فیلڈ کے بارے میں کیا رائے دے گا؟ یہاں سیاستدان, یہاں بیوروکریٹس, یہاں ججز, یہاں پولیس والے, سب نے مشورے دیے ہیں آپ نے. اگر کسی نے نہیں سنا تو ہم ڈاکٹرز کی نہیں سنی. یہاں اسے مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ دیکھیں اللہ کا بڑا کرم رہا ہے, میں یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو کرونا سے اس طریقے سے بچائے رکھا جو کہ اٹلی, امریکہ اور چائنا میں آیا تھا, لیکن ہم نے اپنی کسر پوری کی ہے. اگر ہم کہیں کہ اس کو ختم کرنے میں صرف میں دو قوتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ایک ڈاکٹرز کو جو ہر حالت میں موجود رہے ہیں جن پر پھر بھی الزام لگے ہیں, اور ایک ہیلتھ رپورٹرز کو. ہم نے ہیلتھ رپورٹرز کو ہاسپٹل کے اندر دیکھا ہے, ٹھیک ہے, گراؤنڈ کے اوپر دیکھا. باقی تو میں سمپل سی بات ہے کہ ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کے سب باتیں کر لیتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل مس مینج ہوا جی یہ سارے کا سارا معاملہ. اور اس وقت بھی ہمارے پاس جو اعداد و شمار موجود ہے, میں پھر کہوں گا کہ یہ اعداد و شمار اپنے ہی جاری کیے ہوئے اعداد و شمار, پرسوں کے اعداد و شمار کو اور آج کے اعداد و شمار کو ٹیلی کر لیا جائے تو اس کے اندر فرق نکلے گا. یہ کیوں فرق ہے آپ کے, اور اس کے بعد دوسرے سطح پہ اگر آپ حکومت پنجاب کی سطح پہ اور ڈاکٹر اسد اسلم کی سطح پہ جو مختلف ڈیٹا جاری کیا جا رہا ہے اس کو ٹیلی کر لیا جائے, اس سے فرق نکلے گا. اور اگر یہ آپ اس ڈیٹا پہ ان اعداد و شمار پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کرونا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی بڑی یہاں پہ ایپیڈیمک ٹائپ چیز کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس طرح تو باقی مریض بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بات مس مینجمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ خود خوفزدہ ہیں, ڈاکٹرز خود خوفزدہ ہیں کیونکہ وہاں پر ڈاکٹروں کی جانیں گئی ہیں, اور ہمارے خود جو کمانڈرز ہیں, فوج کے کمانڈرز ہیں, وہ کرونا سے خوفزدہ ہیں, تو انہوں نے لڑنا کس طرح ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے. اور اس وقت ایک بریک. ناظرین, میں اس وقت آپ کو ایک بچی کی تصویر ابھی تھوڑی دیر میں دکھانا چاہ رہا ہوں. 6 سال کی تحریم فاطمہ اپنے والد کے ساتھ
जा रही थी, सांदा से गुजरी और उसे के गले पर डोर फिर गई। डोर फिरने से छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, उसका गला कट गया। गला कटने के बाद खून बहा, उसे मियां मुंशी हॉस्पिटल ले गए। मियां मुंशी हॉस्पिटल जाने के बाद मर गई वो बेचारी। और ये पहला कत्ल नहीं है जो पतंगबाजी से हुआ हो, ये कत्ल होते रहते हैं, बार बार होते हैं। इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ इस 6 साला तहरीम फातिमा की, आप तहरीम की शक्ल देखिएगा, इतनी मासूम बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची। दूसरों के बच्चे मर जाते हैं तो हम कहते हैं क्या हो गया, ये तो हादसा है। जब अपने साथ बीतती है तो फिर पता चलता है। मुझे बात करनी है तहरीम फातिमा के कातिल के हवाले से। कौन है उसका कातिल? वो पतंगबाज जिसने पतंग उड़ाई, जिसकी पतंग कटी, वो डोर खींच रहा था कि वो तहरीम के गले पर फिर गई। वो पुलिस जो उस पतंगबाज को कभी नहीं पकड़ सकी। हुकूमत जिसने सारी की सारी पॉलिसीज़ बनानी है, इम्प्लीमेंट करवानी है। और आज से 10-12 साल हो चुके जब आखिरी मरतबा लाहौर में बसंत मनाई गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर पतंगें भी बन रही हैं, यहाँ पर डोर भी लग रही है, यहाँ पर गुड़ियाँ भी बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है। थोड़े दिनों बाद पुलिस की तरफ से आता है कि उसने इतने पतंगबाज पकड़ लिए। भाई अब पतंगबाज पतंग उड़ाने वालों को पकड़ लेते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो पीछे पतंगे बना रहे हैं, जो अभी भी डोर लगा रहे हैं? और डोर लगाना कोई छोटा काम तो नहीं है, आपको डोर के लिए बाकायदा अड्डा लगाना पड़ता है। वो कोई छुप के आप कमरे के अंदर नहीं कर सकते जैसे पतंग बना लेते हैं। लेकिन आप किसी भी लाहौर के मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ के लड़के वालों से पूछ लें कि ये पतंग कहाँ से मिलेगी, वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं पता होगा तो वहाँ की पुलिस होगी, वहाँ का SHO होगा, और ये कत्ल होते चले जा रहे हैं। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? इसमें किस तरह हम अपनी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। सलमान कुरैशी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़ा मारूफ प्रोग्राम तफ्तीश के हवाले से करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने सलमान, तफ्तीश के हवाले से, तफ्तीशी के हवाले से, कि ये पतंगे अभी तक बन रही हैं, अभी तक डोर लग रही है, अभी तक बिक रही है, अभी तक तहरीम फातिमा जैसी बच्चियां कत्ल हो रही हैं। अभी आज परसों ये तहरीम की खबर आई, कल फैसलाबाद की खबर आ गई, पूरे पंजाब के अंदर लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा पुलिस को। पुलिस को पता चल रहा है। नजम भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका कातिल कौन है। इसका कातिल पूरा सिस्टम है कि एक चीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जब भी किसी नौजवान को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी भी राहगीर को जो मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है अपने घर की तरफ, जिसने अपने घर वालों में जाके बैठना होता है, वो रास्ते में ही जब हलाक हो जाता है तो जब मीडिया उसकी खबर नशर करता है तो पुलिस हुकाम फौरी तौर पर कागजी कार्रवाइयों से भरे अंबार सामने ले आते हैं जिसमें बताते हैं कि फलां पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए इतने बंदों को गिरफ्तार कर लिया, इतने। और सिर्फ हुकाम जो है वो SHO को मुअत्तल करने तक महदूद हैं। जब SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है, ठीक 15 दिन बाद उसे दूसरे किसी थाने में SHO लगा दिया जाता है। 5-6 दिन गुजरेंगे तहरीम फातिमा की बात को, उसके बाद दोबारा से वही सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। मेरी कल DIG ऑपरेशन से बात हुई और मैंने कहा कि ये मासूम बच्ची जैसे हलाक हुई है, आपने इस पे लाए अमल क्या बनाया? जो आपका सवाल है वही सवाल मैंने उनसे किया तो उन्होंने कहा इस पे मैं आपको तफसीली तौर पे आगाह करूंगा। कुछ देर बाद उन्होंने जो राब्ता किया और राब्ता करने के बाद कहा कि मैं थोड़े दिन ही हुए आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इस पे लाए अमल बनाया जाएगा। क्या इससे पहले भी पुलिस अफसरान थे, उससे पहले भी पुलिस अफसरान थे? ये इस वक्त पतंगे और डोरे आती कहाँ से है, बनती कहाँ पे हैं? ये सब कुछ यहीं पे बनता है, लाहौर के अंदरून शहर के इलाकों में भी बनता है और खुले इलाकों में बनता है। दरियाए रावी के करीब, बदामी बाग के कुछ जो खुले इलाके हैं वहां पे अड्डे लगा के खाली प्लाटों में डोरे बना लेते हैं। चले जाएं सलमान, किसी भी लड़के से पूछ ले, क्योंकि वीकेंड के ऊपर मैंने कैंट वाली साइड पर मैंने खुद इतनी पतंगबाजी होती देखी, मैंने अंदरूने शहर होती देखी, तो ये पतंगे लोगों को मिल जाती है,
तमाम मिल जाती है, इसका मतलब बंद भी नहीं है, आसानी से मिल जाती हैं। उसके मैं आपको रेट्स बता देता हूँ, पतंगों के, चरखियों के, वो तमाम रेट्स मौजूद हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस करके आप मंगवा सकते हैं, उनकी पहले क्वालिटी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको डिलीवरी आ जाएगी यहाँ पे बैठे बिठाए। सिस्टम चल रहा है, ये तो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, पूरा पुलिस को सिस्टम। क्यों नहीं पता चलता कि फला बंदा बना रहा है? पुलिस को सब कुछ पता चलता है। पुलिस, ये सिस्टम की खराबी है, सिर्फ उस पे फौरी तौर पे इन्होंने नोटिस लेने होते हैं, वो भी वजीर आला पंजाब नोटिस लेते हैं, तो उसके बाद सीसीपी लाहौर नोटिस ले लेते हैं, और डीआईजी ऑपरेशन फौरी नोटिस लेते हुए एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं, 15 दिन के लिए वो साइड पे करते हैं, और फिर अच्छा, उससे ये कहा लगा जाता है सलमान के ये जो कत्ल होते हैं, ये बच्चे मर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वो इस वजह से मरते हैं कि धाती डोर होगी, धाती तार होगी, उससे मर जाएंगे, केमिकल लगी तार होगी, उससे मर जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी बच्चे की, मासूम से बच्चे की गर्दन के ऊपर मोटरसाइकिल पे जाते हुए आर्म डोर भी फिर जाए, तो वो भी उसकी शायरक को, उसके नरखरे को, उसके गले को काट देगी, बिल्कुल काट देगी। अगर रवां साल की बात की तो नजम साहब, ये काबिल जिक्र चीज है कि जहां पर कल तहरीम फातिमा के गले पर डोर फिरी और वो इस दुनिया से कूच कर गई, उसी जगह पर पीछे कुछ अरसा कबल एक नौजवान जो अपने घर जा रहा था, उसका घर सोडीवाल के करीब था और वो रावी रोड के करीब से घर जा रहा था, तो बंद रोड सांदे के इलाके में उसके गले में डोर फिरी, हसन उसका नाम था, वो हलाक हो गया। फौरी तौर पर उसी सांदा के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद ये नए एसएचओ शर्जील भट्ट तैनात हुए थे, इनको भी अब डोर फिरने के मामले में जो है वो मुअत्तल किया गया। उसके बाद वो भी एसएचओ देखें, अपनी जगह पे पतंगबाजी और बसंत का त्यौहार लाहौर में अपनी जगह पे, उसकी रंगीनी अपनी जगह पे, खूबसूरती अपनी जगह पे, लेकिन जब तक ये जाने लेता रहता है ये काबिल कबूल नहीं है किसी के लिए। काबिल कबूल जिसका भी कोई बच्चे हैं उसके लिए तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए, इसको रोक कैसे सकते हैं, कैसे इस पर पाबंदी जो है इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है? अच्छा नजम भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मालूम है कि हमारी पंजाब पुलिस किस हद तक मशहूर है किसी भी किस्म के कारनामे करवाने पे। आपने देखा कि जब इन्होंने सील करके इलाकों को और कैसे अमल दरामद करवाया, लोगों की लाइनें लगवा दी, लोगों के साथ बदतमीजियां, मार कुटाई, ये वो हर किस्म के मामला कर लेते हैं, लेकिन पतंगबाजों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? इनसे भी मुबैना तौर पर पैसे और रिश्वत वसूल की जाती है। अगर पकड़ लिया जाता है तो कुछ जगह से ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि पुलिस भी इस काम में इन्वॉल्व है और वो पैसे लेके, अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, सामान बेच देते हैं आगे, पकड़ने वाला सामान बेच देते हैं। जहां से आपने पकड़ा बंदे को, आपने उससे भी पैसे ले लिए, बाद में सामान भी बिक गया, कमाई का आपका जरिया बन गया। मेरा फिर तहरीम के कत्ल पे आता हूं। जिस जगह पे तहरीम कत्ल हुई उसी जगह पे एक और बंदा उसी जगह पे पहले भी हो चुका है, वो यहाँ पर कत्ल हुआ, पिछला एसएचओ भी तब्दील हो गया, ये भी हो गया। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप ट्रेस कर सकें कि ये डोर कहाँ से आई थी, किस घर से गुड्डी उड़ी थी, किसने ये कत्ल किया है? बाकायदा तौर पर ऐसे तरीके हैं और कुछ साबिक पुलिस अफसरान ने ये करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो कैम थे उनकी मदद से, हेली कैम की मदद से लोगों के घरों तक जाने की कोशिश की थी, किस किस छत पे पतंगबाजी हो रही है उसके हवाले से इकदाम शुरू किए गए थे, लेकिन वो इकदाम आहिस्ता 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 जब से ये तब्दीली सरकार जो है वो एक्टिव हुई और किसी भी पुलिस अफसर को टिकने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह से कोई भी काम नहीं कर पा रहा। असल में काम भी करने के लिए एक टाइम, एक वक्त दिया जाता है, वो वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा। हर बंदा अपनी नौकरी इस तरह से बचा रहा है कि उसने फौरी तौर पर कहना यस सर ये अभी मैं कर देता हूं, तो बस वो अभी करने के चक्कर में ये तमाम चीजें होती चली जा रही हैं और मासूम बच्चे भी इसकी जद में आ रहे हैं। रवा साल में कान्हा के इलाका में डॉल्फिन फोर्स के जवान को गले में डोर फिरी, वो हलाक हो गया। फैक्ट्री एरिया में एक नौजवान अब्बास के गले में डोर फिरी, वो हलाक हो गया। बागबानपुरा के इलाका में डोर फिरने से एक हलाक हुआ और दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिन्हें डोर फिरी और वो शदीद जख्मी हुए। कई माह तक वो अपने घरों में रहे, जेर इलाज भी रहे अस्पतालों में, और कहीं तो अपाहिज भी हो गए हैं इसकी वजह से, और उनकी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ कार्रवाई ये है कि अगर डोर फिरती है तो फौरी तौर पर उधर का एसएचओ या पुलिस हुकाम उनके घर में चले जाते हैं अफसरान और वहां पे जाके यकीन दहानी कराते हैं और टाल मटोल से उन्हें कहते हैं कि कार्रवाई ना करवाई जाए। हमें कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? हाँ, कार्रवाई किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। तहरीम का केस है, एक वहां से गुजरी है, वो कोई बंदा पतंग उड़ा रहा था, उसके गले पे फिर गई है,
اب مجھے بتائیں کاروائی کس کے خلاف؟ نامعلوم افراد کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، اس کے بعد اس کو تحقیق کی جائے کہ وہ ڈور وہ کدھر سے آئی ہے، جیسے تفتیش کی جاتی ہے، اندھے قتل ہوتے ہیں، یہ ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں، تو اس سے اس قتلوں کے ملزمان کو بھی نجم صاحب گرفتار کیا جا سکتا ہے، وہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کون سی چھت ہے جہاں سے پتنگ بازی ہوتی ہے، کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ اتنا بھی اندھا قتل نہیں ہے، اتنا بھی اندھا قتل یہ نہیں ظاہر ہے کوئی آپ کا ڈایا میٹر جتنا بھی آپ کا تفتیش کا بنے گا یہ 2 3 4 5 10 15 کلومیٹر کا تو نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی یہ مختصر ہوگا، چند 100 میٹر کا ہو سکتا ہے، آپ ٹریس کر سکتے ہیں، ٹریس کیا جا سکتا ہے اور بآسانی ٹریس کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ٹریس کرنے کے چکر میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کو ٹریس کیا جائے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے تو اسے کس طرح سے ختم کیا جائے، کس طرح سے نوٹسز کی برسات کی جائے، اور پھر زیادہ اچھا کام جو ترجمان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لاہور پولیس کے جو درجنوں ترجمان ہیں وہ فوری طور پر فلاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اتنے پتنگ باز پکڑ لیے۔ نجم بھائی کل کوئی ہزاروں کے قریب پتنگیں برآمد کرائی ہیں، سینکڑوں پتنگ باز گرفتار کر لی ہیں لاہور پولیس نے ایک ہی دن کے اندر، صرف وہ تحریم کے سب گلے ڈرامہ پہ ہے ڈور جی، پھری، سب ڈرامہ ہے، کاغذی بہت کارروائی بہت بہت شکریہ سلمان قریشی تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین سب لفظی کاروائی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا دکھایا ہے، اس کے بعد اب پنجاب پولیس کا اور لاہور پولیس کا ڈیٹا ہے، اور یہاں پر اگر آپ پکڑنا چاہیں ان قاتلوں کو تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں پکڑتے، آپ کام نہیں کرتے، آپ تفتیش نہیں کرتے، اور اگر آپ کا یہی سلسلہ جاری رہا، خدا نہ خواستہ کسی رکن اسمبلی، کسی وزیر، دل پر نہ لیجئے گا، لیکن بچے تو آپ کے بھی ہیں، پولیس افسران کے بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ نہیں پھرتے، آپ کے کسی بچے کے گلے پہ پھر گئی، ڈور کو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کسی ڈی آئی جی کا بچہ ہے، آئی جی کا ہے، ایس پی کا ہے، ایس ایس پی کا ہے، ڈور کو نہیں پتا چلے گا اگر وہ کسی دن موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوا۔ واحد حل یہی ہے کہ آپ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے رہیں، لوگوں کے بچے مرتے رہیں، اور آپ جعلی پریس ریلیزیں جاری کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔